ختم ہو جائے گا؟ یہ عید تک جاری رہتا ہے. مطلب کہ عید کے پہلے دوسرے دن بھی لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ہماری تیسرے دن بھی قربانی ہوتی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن. تو وہ ہماری کیونکہ قربانی ہونی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو بعد میں خیال آتا ہے تو وہ پھر عید والے دن یا اگلے دن بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارا بھی ایک اور حصہ ڈال لیں، اس طرح سے کر کے. تو وہ چلتی رہتی ہے بکنگ تو. السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئی جگہ پر آپ کی میزبان فریال حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پورا سال تک گوشت نہیں کھایا ہوتا اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ قربانی کر سکیں. قربانی ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے اور اجتماعی قربانی اس کا ایک خوبصورت ترین حصہ ہے. ڈور آف اویئرنیس نے ایک ایسا عزم اٹھایا تاکہ وہ مستحق لوگ بھی اپنی خوشیاں منا سکیں، شامل ہو سکیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں اجتماعی قربانی کے بارے میں کہ انہوں نے یہ نیک فریضہ سر انجام دینے کے لیے کیا قدم اٹھایا. بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ. میم، آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اجتماعی قربانی اور یہ نیک کام کا سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا؟ جی، ہمارا ادارہ جو ہے 2007 سے کام کر رہا ہے اور ہمارا فوکس وہ بچے ہیں جو کہ بالکل اسکول نہیں جا سکتے، جھگیوں کے بچے ہیں، کوارٹروں میں رہنے والے، اور ایسے بچے جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ میڈ یا گارڈ یا اس طرح کم آمدنی والے، بہت زیادہ انڈر پریویلیج جس کو کہتے ہیں ہم، کہ پسماندہ جو علاقوں کے لوگ ہیں ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. تو ان کو ہم نے تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس کے بعد پھر ان کی مدرز اور لڑکیوں وغیرہ کے لیے ووکیشنل سینٹرز ہم نے بنائے ہیں. اس وقت ہمارے تقریباً 24 اسکول پورے لاہور میں چل رہے ہیں جو کہ ان کو فری تعلیم اور فری ووکیشنل سینٹر چلا رہے ہیں ہم لوگ. یہ 2007 سے ہمارا کام شروع ہے. اور یہ جو اجتماعی قربانی کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا، یہ نئے کام، اس کی مطلب کہ اگر کوئی اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی کیا کوئی رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ آپ کب سے سلسلہ اس کا جاری ہے اور کب تک جاری رہے گا؟ جی، اس کی بکنگ ابھی جاری ہے اور لوگ اپنی بکنگ کروا رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اب گھروں میں قربانی کرنا نہیں چاہ رہے. جانور اور پھر یہ کہ ان کی آلائشیں اور اس طرح سے بہت زیادہ گندگی سے لوگ گھبرا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور کافی مسائل ہیں لوگوں کو. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک فارم ہاؤس اس کے لیے ہم نے بک کیا ہوا ہے جہاں پہ ہمارے سارے جانور وہیں پہ قربانی کی جائے گی. اور ہماری ٹیم جو ہے بڑی صفائی کے ساتھ ان سارے گوشت کے پیکٹ بنا کے، اور ہمارے تمام اسکولوں کے بچوں کو ہم نے ٹوکن ایشو کیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ادارے ہیں جن کو ہم ٹوکن دیتے ہیں، پھر وہ وہیں پہ ہمارا فوری طور پہ گوشت جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو جاتا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ کیا پیمنٹ بذریعہ کیش یا کسی اکاؤنٹ ہے جس میں وہ آپ کو جمع کروائے؟ کیا سلسلہ ہے اس کا؟ جی، اکاؤنٹ کے تھرو بھی آن لائن بھی لوگ جمع کروا سکتے ہیں اور پیمنٹ کیش میں ہیڈ آفس میں ہم لوگ ریسیو کر رہے ہیں اور بکنگ کر رہے ہیں. بہت اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہم ایک حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، پورا جانور دینا چاہتے ہیں، زیادہ دینا چاہتے ہیں، اس میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں، ایک دو حصے لوگ اپنے لیے بھی لے لیتے ہیں. تو وہ ساری جو بکنگ ہے وہ ساری انڈرسٹینڈنگ آج کل ہو رہی ہے ہماری. اور گائے کا کتنا حصہ، مطلب کہ کتنی لوگ اس میں جو ان سے ہے وہ آپ کو اماؤنٹ جمع کروائیں گائے میں حصہ ڈالنے کے لیے؟ جی، اس میں 87,500 گائے، پوری گائے کا، اس میں اس کی میکنگ وغیرہ سب شامل ہے. اور اگر وہ کوئی ایک حصہ ڈالنا چاہے تو وہ 12,500 ہے. اور اگر بکرے میں کوئی حصہ ڈالنا چاہے اور اگر پورا بھی حصہ ڈالنا چاہیے تو اس کی کیا اماؤنٹ ہے؟ جی، بکرے کے لیے ہمارا 26,000 ہے. اور یہ اگر بکرے میں حصہ نہیں اس طرح سے ہوتا، بکرے کا تو پورا فل بکرا ہوتا ہے، یا پھر تو گائے میں حصے ہوتے ہیں 7 حصے. تو وہ پھر لوگ اپنے اپنے حصے کی اماؤنٹ ہمیں بھجوا دیتے ہیں اور کمٹمنٹ ہماری ساری ابھی آج کل ہو رہی ہے الحمدللہ. اور جو لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں کیا وہ لوگ بھی خود گوشت لے کے جاتے ہیں یا وہ آپ لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے جس میں تقسیم کرنا آپ کر دیں؟ جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک حصہ دے دیں، جو بھی جتنا بھی وہ لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے ابھی کمٹمنٹ کروا کے بکنگ کروا لیتے ہیں. تو جب قربانی ہوگی تو ان کا حصہ ان کو بھیج دیا جائے گا، اور اگر وہ خود پک کرنا چاہیں تو وہ خود پک کر لیں. تو اس طریقے سے ہماری بکنگ ہو رہی ہے تاکہ لوگ ابھی سے اپنے ایک ذہنی طور پہ ریلیف مل جاتا ہے انہیں کہ ہم نے اپنا قربانی والا جو فریضہ ہے اس کے لیے پیمنٹ دے دی ہے یا بکنگ کروا دی ہے. کب تک بکنگ کا عمل ختم ہو جائے گا؟ یہ عید تک جاری رہتا ہے. مطلب کہ عید کے پہلے دوسرے دن بھی لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ہماری تیسرے دن بھی قربانی ہوتی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن. تو وہ ہماری کیونکہ قربانی ہونی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو بعد میں خیال آتا ہے تو وہ پھر عید والے دن یا اگلے دن بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارا بھی ایک اور حصہ ڈال لیں، اس طرح سے کر کے. تو وہ چلتی رہتی ہے، بکنگ تو ہوتی رہتی ہے. تو آپ اس پورے عمل میں آپ کا کیا کردار ہے؟
جی ہمارا رول یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. ان کی تقریباً 1500 سے زیادہ خاندان ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ان میں سے بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ نچلے طبقے میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ان کے پاس یعنی ڈیلی کے ویجز بھی نہیں بعض اوقات ہوتے، اور آج کل تو ان کے اور برے حالات ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو دہاڑی والے لوگ تھے وہ ان کی وہ روزگار بھی بند ہوا ہے، تو انہیں ہم راشن بھی دے رہے ہیں. تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں یہاں سے ملے گا. تو بہت سے یتیم بچوں کی فیملیز ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کو ہم راشن منتھلی بیسس پہ دیتے ہیں تاکہ وہ بچے پڑھتے رہیں، ورنہ انہیں کاموں پہ ڈال دیا جائے گا اور وہ ان کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے جو رابطے ہیں صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ ان کی ایک سپورٹ ہے ہمارے تھرو. تو یہ گوشت تقسیم کرنے کا عمل کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے جا کے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بس ہمارا جیسے عید کا دن شروع ہوتا ہے، نماز کے فوراً بعد قربانی شروع ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن اسی طرح سے ہم فجر پہ پریفر کرتے ہیں کہ اگلے دن، اور اس کے بعد بھی تیسرے دن بھی ہماری فجر پہ ہوتی ہے قربانی. اور گوشت تقسیم کرنے کا عمل کس طرح، مطلب کہ آپ لوگوں تک کس طرح پہنچاتے ہیں گوشت؟ جی ہم نے بچوں کو اپنے جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو تو ہم نے ٹوکن دیے ہوتے ہیں، اور قربانی کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم ہماری بیٹھی ہوئی جو گوشت بنا رہے ہیں اور جو پیکٹ بنا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ وہاں پہ ہمارے اسکولوں کے جو گارڈ اور اس طرح سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں انہوں نے فوراً اپنا پیکٹ لینا اور اپنے اسکول کی طرف بھاگنا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ڈسٹریبیوشن ہو جائے اور جتنی جلدی ان کے ہاتھوں تک پہنچ جائے تاکہ ہمیں فریز نہ کرنا پڑے یا فریزرز کی ضرورت نہ پڑے، گرم گرم جیسے ہی ہو پیک ہو اور وہ پہنچ جائے بس. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی فیملیز اس سے مستفید ہو جاتی ہیں؟ جی الحمدللہ 1500 فیملیز تو ہمارے اپنے ساتھ اٹیچ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اداروں کو ہم دیتے ہیں جن کی نظریں ہمارے اوپر ہوتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، تو ہم انہیں جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. قربانی کے موقع پہ ہم گوشت بہت سا انہیں بھیجتے ہیں، مختلف ادارے ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ بھی ہیں یا ایک اسکول ہے ان کے ساتھ یا اس طرح سے ہیں غریبوں کے ادارے، تو وہ بھی پھر ڈور آف اویئرنیس پہ نظریں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ یہاں سے ملے گا. تو یہ آئیڈیا کیسے آپ کو آیا کہ آپ کو یہ نیک کام کرنا چاہیے؟ جی آئیڈیاز بھی اللہ کی مدد سے ہی آتے ہیں، اللہ کی توفیق سے آتے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے جب سے ان کو پڑھانا شروع کیا ہے تو وہ میرا جو پہلا سال تھا نا، وہ ان لوگوں میں جا کے بیٹھنا، جھگیوں میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا، وہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. وہ ایک سال مجھے ان لوگوں کے ساتھ بہت ان کا اندر کے حالات دیکھنے کا موقع ملا، تو اس سے مجھے ان کے بہت سے حالات کا پتہ ہے کہ یہ واقعی میں ان کو کھانا بھی جو ہے نا 3 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور ان کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں اور یہ بچوں کو کاموں پہ ڈال دیتے ہیں. پھر وہ بچے جو بھی کما کے لاتے ہیں، نہیں اگر کما سکتے کسی جگہ پہ تو وہ بھیک بھی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو پیٹ ہے نا اس کی وجہ سے انسان جس حد تک مجبور ہو جاتا ہے اس کا اندازہ ہم ان کے قریب ہو کے ہی معلوم کر سکتے ہیں. ہم تو کہہ دیتے ہیں کیوں بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن جب بھوک لگتی ہے نا تو پھر انسان تبھی احساس کر سکتا ہے کہ یہ بھوک کیا چیز ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آخر میں کہ کیا لوگ بھی اس میں شرکت کریں، یا آپ اپنے تھرو کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز ضرور بتائیں. جی میرا بس یہی پیغام ہے کہ جس نے بھی قربانی کرنی ہے وہ اچھے طریقے سے کر کے مستحقین تک ضرور پہنچائے. ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، لیکن جو لوگ مستحق ہیں ان کو شاید اس قربانی کے اوپر ہی کھانے کا موقع ملتا ہے. یہ گوشت کا معاملہ بے شک یہ کوئی اتنا ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو شاید کوئی اس کی اتنی اہمیت نہیں، ہم کہتے ہیں تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جب انہیں ملتا ہے تو وہ کتنی ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس چیز کی. تو یہ سنت ابراہیمی ہے اور ہمیں اس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو بے انتہا اس کا ثواب ہے. بے شک یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو غریبوں تک گوشت بھی پہنچ جاتا ہے، اور جب کھالوں وغیرہ کے ذریعے ملکی اکانومی میں بھی اس میں بہتری آتی ہے، تو یہ اچھا ایک قدم ہے. ہمیں اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. میرے خیال میں آپ سب کو اس نیک کام میں آگے بڑھنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں ان تمام مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو.